قدم قدم پر لڑے ہیں تم سے، قدم قدم پر لڑیں گے تم سے۔ سعد انصاری ایڈوکیٹس عوامی ایکشن کمیٹی میرپور کی طرف سے کونسلر وارڈ نمبر 6 سیکٹر B2B4 بلدیاتی کونسلر کی سیٹ کے لیے میدان عمل میں اترے۔ بلدیات الیکشن کیا ہیں اور اس میں جانا آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آزادی ٹی وی کی پوری ٹیم کا، خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میرا موقف لینے کے لیے آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ بلدیاتی الیکشن کیا ہیں اور میں نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر نظام حکومت یا نظام ریاست چلانے کے لیے مختلف طرح کے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کے مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں یا لوگوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں روزمرہ کے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے مختلف ادارے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو بنیادی جمہوریتیں جن کو ہم کہتے ہیں یا بیسک ڈیموکریسیز، وہ یہی بلدیات ہوتے ہیں، میونسپل کارپوریشنز ہوتی ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں جو ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو اس کونسل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے گلی محلے کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں۔ تو بالخصوص آزاد کشمیر میں تو 31 سال بعد یہ بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی ان الیکشنز کے انعقاد کے لیے بھرپور طریقے سے جدوجہد کی، چونکہ دنیا کے اندر جو لیڈرشپ کی نرسری ہے وہ اس وقت آج 2022 میں ہمارے پاس 2 ہی ایسی نرسریاں ہیں جن سے آپ کو نوجوان لیڈرشپ ملتی ہے اور مستقبل کی جو قیادتیں ہیں وہ اسی ایک سسٹم ہے، ایک جیسا بھی سسٹم ہے اس سے لوگ سامنے آتے ہیں، تو وہ یہ بلدیاتی الیکشنز کا ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں جن قوتوں نے ان بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کو روکے رکھا تھا ان کے اس روکنے کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور وہ فورسز جو پچھلے بڑے لمبے عرصے سے ان کے انعقاد کے لیے برسر پیکار رہیں، جدوجہد کرتی رہیں، اسٹوڈنٹ یونین کی پالیٹکس کے حوالے سے، اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشنز کے حوالے سے اور پلس بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے، تو آج میں نے اس میں حصہ لیا ہے بحیثیت کونسلر۔ یہاں میں وارڈ نمبر 6 سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بحیثیت آزاد امیدوار اپنے وارڈ میں کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جو میں نے پچھلے 1-1.5 ماہ میں جو ہم نے کمپین کی ہے سلیکشن کے حوالے سے، اور پھر جو ہمارا ایک پولیٹیکل اور ایک نظامتی رول رہا شہری آزادیوں کے حوالے سے اور قومی آزادی کے حوالے سے، تو مجھے یقین ہے کہ میں یہاں سے ضرور کامیاب ہوں گا، اور جو کامیابی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے، لوگوں کے ساتھ اپنی جڑت پیدا کرتے رہیں گے، لوگوں کو باشعور کرتے رہیں گے، اور وہ قوتیں جنہوں نے ہمارے اختیارات غصب کیے ہوئے ہیں اور جن قوتوں نے ہمارے وسائل غصب کیے ہوئے ہیں، اپنے وسائل پر، اپنے اختیارات پر اپنا جو کنٹرول ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک وقت آئے گا کہ جو یہاں کے لوگوں کا جو اختیار ہے، جو وسائل ہیں، جو اقتدار ہے، وہ یہاں کے عام لوگوں کو منتقل ہوگا۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی کا جو اس وقت منشور ہے وہ اس وقت تقریباً میرپور میں درجنوں ساتھی کھڑے ہیں آپ کے، تو آپ کا منشور کیا ہے؟ کیسے آپ مسائل کا حل کرائیں گے جیتنے کے بعد؟ دیکھیں جی، جو تو عوامی ایکشن کمیٹی کی جہاں تک بات ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے کافی سارے امیدوار ہیں جو اس وقت میرپور کے مختلف وارڈ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پر جو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے لیے بھی نیک خواہشات۔ جہاں تک منشور کی بات ہے تو یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت نام نہاد آزاد کشمیر کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں اختیارات کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے جو اپنا مینیفیسٹو یا منشور بھی دیا ہے وہ یہی دیا ہے، میرا پمفلٹ آپ تک پہنچا ہے، ہم نے وہی باتیں کی ہیں کہ جو ان لمیٹڈ اختیارات کے اندر ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر وارڈ کے یا بلدیات کے اندر جو فنڈز کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہم نے اپنے منشور میں یہ بات کیٹاگوریکلی لکھی ہے کہ جو سیکٹر B2B4 کے فنڈز ایلوکیٹ ہوں گے وہ سعد انصاری بحیثیت کونسلر خرچ کرنے کا مجاز نہیں ہوگا، بلکہ یہاں کی بزرگوں کے، یہاں کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان پر مشتمل ہم ایک کونسل کا قیام عمل میں لائیں گے۔ وہ کونسل ڈیسائیڈ کرے گی کہ B2 کے اندر کیا چیزیں ضرورت ہے لوگوں کو، B4 کے اندر کیا لوگوں کے ایشوز ہیں،
اچھا B4 کے اندر نوجوانوں کے کیا ایشو ہیں، کوئی کھیلوں کے حوالے سے ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی جو چیزیں ہیں وہ ڈیسائیڈ یہاں کے لوگ کریں گے، چونکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ لوگوں کو نگلیکٹ کیا گیا اپنی مرضی کے علاقوں میں. حالانکہ کوئی ڈیولپمنٹ میرپور کے کسی وارڈ میں اس طرح ہوئی نہیں ہے جتنے اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ بجٹ آتے ہیں. MLA مافیا پچھلے 75 سال سے ہمارے جو بجٹ ہیں ان کو کھا رہا ہے. بلدیہ کی حالت ہمارے سامنے ہے، ضلع کونسل کی حالت ہمارے سامنے ہے. آپ چونکہ ایک شعبے سے وابستہ ہیں تو یقیناً آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ بلدیہ اور ضلع کونسل کے اندر ہر سال مختلف اسکیمیں آتی ہیں، اور اگر آپ ان فائلوں کو جا کے دیکھیں، وہ معلومات اگر آپ کو ملیں تو ہر وارڈ کے لیے ہر سال مختلف سینکڑوں اسکیمیں آتی ہیں، اور وہ اسکیمیں کہاں جاتی ہیں، کون کھا جاتا ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ 75 سال سے ہم انہی اسکیم خوروں کے اور زکوٰۃ خوروں کے رحم و کرم پر تھے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کی نوجوان قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب 2022 ہے، آج کا نوجوان باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے، نظریاتی تربیت جو ہے وہ لوگوں نے حاصل کی ہے. ہمارے اسلاف نے ہمیں ایک راہ کا تعین کر کے دیا، تو اس راہ کا جو تعین ہم نے کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ہم اپنے وسائل کے لیے، اپنے اختیارات کے لیے، اپنی شہری آزادیوں کے لیے، اپنے لوگوں کو باشعور کرنے کے لیے میدان میں آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اس وقت جو وارڈ نمبر 6 ہے اس کے اندر اور سیکٹر B2 B4 کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میری نظر میں جو اس وقت آپ اس کو بے شک وارڈ نمبر 6 B2 B4 کے ہیں، اور چاہے اس کو پورے میرپور شہر کا مسئلہ کہیں، ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو میں یہ سمجھتا ہوں جو یہاں کے لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے وہ ہے پانی. اب آپ جس جگہ بیٹھے ہیں، یہاں سے آپ باہر نکلیں تو منگلہ ڈیم آپ کو ایسے لگا گا کہ آپ کے گھروں کے اندر گھس گیا ہے. یہ وہی منگلہ ڈیم ہے جو جبراً یہاں تعمیر کیا گیا، 2000 میں اس کی اپریزنگ کی گئی، اور 2 دفعہ ہماری تہذیب کو متاثر کیا گیا، ہمارے آباء و اجداد کی قبروں کو جو ہے وہ پانی کے اندر بہا دیا گیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ جبراً طاقت کے بلبوتے پر ہوا. اور اتنے بڑے ریزروائر کے باوجود میرپور شہر کے سیکٹرز کے اندر پانی نہیں آتا، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو ہم نے اپنے منشور کے اندر یہ بات بھی بڑے واضح طور پر لکھی ہے کہ جو پانی کا نظام ہے اپنے سیکٹرز کا، اس کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. یہاں جو وال مین ہے وہی فرعون بنا پھرتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے گھومتے ہیں جی کہ آپ ہمیں، میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا سکتا ہوں کہ آپ اس سیکٹر کا سروے کریں بلکہ شہر کا سروے کریں. کہیں پانی رات کو 3 بجے آتا ہے، کہیں پانی رات صبح 5 بجے یہ کھولتے ہیں جا کے، اور وہ پانی جو ہے وہ لوگوں کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہو رہی. تو سب سے پہلے جو ہمارے اختیارات کے اندر آئے گا، اس وارڈ کے متعلقہ جو یہاں وال مین ہوں گے، جو پانی کی ترسیل کا نظام جن کے پاس ہے، ان کو ہم پابند کریں گے، اور سختی سے پابند کریں گے کہ جو پانی کی ترسیل کا نظام ہے وہ بر وقت ہو، اور لوگوں کو اس حوالے سے جتنی مشکلات ہیں اس کا ازالہ ہو. اور جو اس کے علاوہ جو دیگر یہاں اس سیکٹر کے ایشوز ہیں، اب اس سیکٹر کے اندر ایک سکول ہے، مڈل سکول ہے، وہ اس کی جو ہے رینوویشن کا کام ہے. اب یہاں تعلیم کا جو ایک بڑا فقدان ہے، جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں، یہاں کے ٹیچر حضرات ہوں، وہ پڑھاتے سرکاری اسکول میں، لیکن ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ تمام پرائیویٹ فرنچائز کے اندر پڑھ رہی ہیں. تو یہ سرکاری اسکول ایک طبقاتی سماج کی بنیاد پر یہاں چل رہے ہیں. اس سماج کے اندر جہاں تعلیم بھی جو ہے وہ تقسیم ہے، امیر کے لیے علیحدہ تعلیم ہے، غریب کے لیے علیحدہ تعلیم ہے. تو یہ جو اسکول ہے ہم اس کے حوالے سے بھی اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ منسلک جو 2 چھوٹے گراؤنڈ ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیولپ کریں گے، اور شہر کے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے محلے کے جو سیکٹر کے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے کوئی کھیلنے کا ایک فٹ بال گراؤنڈ، اسی کو ہم کرکٹ گراؤنڈ بھی ساتھ اٹیچ کریں گے پول وغیرہ کے حوالے سے. اور پلس یہاں ایک ادارہ خدمت خلق موجود ہے، اس کا ایک پروجیکٹ ہے لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک. کچھ لیگل میٹرز اس کے اندر موجود ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ لیگل میٹر بھی انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے. تو یہاں ایک خواتین اور بچوں کے لیے ایک پارک کا ہمارا منصوبہ ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس ادارہ خدمت خلق کے تعاون سے اور لوگوں کے تعاون سے، اور چونکہ یہ بلدیہ کا سارا ایک علاقہ آتا ہے جورسڈکشن، تو ان کے ساتھ مل کے ہم خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ کردار ادا کریں گے کہ خواتین ہماری نکلیں اپنے گھروں سے شام کے ٹائم، صبح کے ٹائم، ان کے لیے واک کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے چھوٹا سا ہم جو لیڈیز اینڈ چلڈرن پارک کا جو منصوبہ ہے وہ کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے. اس کے بعد ایک آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی اور تمام آزادی پسند قوتیں پہلی دفعہ
اس تعداد میں جو الیکشن میں اتری ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور مظفر آباد ڈویژن میں فضل محمود بیگ صاحب اور کافی آزادی پسند جیتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو مظفر آباد میں میرے سینئر ہیں پروفیشنلی، وہ بھی وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، اس وقت سینٹرل بار کے وہ صدر بھی ہیں، محمود بیگ صاحب۔ ان کا تعلق ایک آزادی پسند تنظیم کے ساتھ ہے، ہماری ایک الائی فورس ہیں وہ۔ تو سب سے پہلے تو ان کو میں مبارکباد دوں گا۔ اور آج 3 دسمبر ہے، پنچ کے اندر جو ہمارے آزادی پسند دوست کھڑے ہوئے ہیں، ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی پوزیشن بڑی مستحکم ہے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا کہ آزادی پسند اس وقت بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر جو مختلف وارڈز اور یونین کونسل کی سطح پر امیدوار ہیں، اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے کہ یہی آزادی پسند ہیں جو 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال آزاد کشمیر کے اندر بجلی کا مسئلہ ہو، آزاد کشمیر کے اندر ٹیکسز کا مسئلہ ہو، یہاں لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہو، یہاں لوگوں کی شہری آزادیوں کا مسئلہ ہو، یہاں لوگوں کی معاشی آزادی ہو، یہاں اسپتالوں کے مسائل ہوں، یہاں یونیورسٹی کی اندر طالب علموں کا فیسوں کا معاملہ ہو، تو کیل سے لے کے بمبر افتخار آباد تک آپ اگر سروے کریں تو یہی آزادی پسند قوتیں ہیں جو آپ کو سڑکوں پر لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کے لیے کھڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ معذرت کے ساتھ جو پچھلے 75 سال سے یہاں جو غیر ریاستی جماعتوں کا جو سلسلہ رہا ہے، انہوں نے کبھی بھی اس حوالے سے کوئی رول ادا نہیں کیا، محض برادری کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے یہاں ہمارے وسائل وہ لوٹتے رہے۔ تو ایک تو سب لوگوں کے لیے میری طرف سے نیک خواہشات ہیں، اور یہ ایک میسیج ہے ان فورسز کو جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم 5 سال جو ہے وہ نعرے لگائیں گے اور پھر گراؤنڈ جو ایک آتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت سارے فیلڈز موجود ہیں، گراؤنڈ موجود ہیں، لیکن یہ والی ایک فیلڈ رہ گئی تھی جس میں آزادی پسندوں کا اس طرح کردار نہیں تھا۔ آج دنیا جو ہے وہ 2022 کے اندر پہنچ چکی ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ جو آج بلٹ کا دور ختم ہو چکا ہے، آج جمہوریت کا دور ہے، بیلٹ کا دور ہے اور سیاسی آزادیوں کا دور ہے۔ تو ان سیاسی آزادیوں کے اندر جس طرح اسکاٹش نیشنلسٹ پارٹی وہاں برطانیہ کے اندر جس نے اسٹرگل کی، فرانس کا آپ انقلاب دیکھ لیں تو ان لوگوں نے ابتدائی طور پر جو ہے فرانس کے اندر اسی قابض کے جو دیے ہوئے قوانین کی جو لمیٹیشن کے اندر رہ کے اپنے آپ کو انہوں نے تسلیم کروایا۔ ہم چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ الیکشنز میں آپ کو آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے ایک بات بڑے واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن آزادی کا نعم البدل بالکل نہیں ہے، اس بارے میں ہم بالکل کلیئر ہیں، اور نہ ہی الیکشنوں سے آزادیاں حاصل ہوں گی۔ ہاں، ان الیکشنز کے اندر جا کے ہم لوگوں کو باشعور ضرور کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس قابل کر سکتے ہیں، ان کو کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ ان آزادی پسند قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں کہ کل جو ہم فیصلہ کن جنگ اور لڑائی لڑنے جا رہے ہیں ان قابضین کے خلاف، اس کے اندر ہماری کامیابی کے امکانات ہمارے بڑھ سکیں گے۔ تو یہی ایک بنیادی سوچ تھی، ایک نقطہ نظر تھا جس کو لے کے ہم لوگوں کے اندر گئے، اور آپ کو میں بڑی ایمانداری کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس نقطہ نظر کو، اس اپروچ کو، اس سیاسی اپروچ کو اور ایک پڑھی لکھی اپروچ کو پورے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں آزادی پسند اور باقی بھی جو آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں جو اگ پرست ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ایک مضبوط الائنس بن سکتا ہے، یا عوامی حقوق کے لیے آپ پھر اسی طرح سڑکوں پہ نظر آئیں گے پورے آزاد کشمیر کے اندر جو مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو الائنس جس الائنس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ فطری الائنس ہے ہمارا ان تمام قوتوں کے ساتھ، ان تمام سیاسی نظریاتی جماعتوں کے ساتھ جو ان 75 سالوں سے اس ریاست کی قومی آزادی کے حوالے سے ہو یا ریاست کے لوگوں کے اجتماعی مقاصد کے جو اصول کے لیے جو یہ تو یہی لوگ ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ تمام الائنس کے اندر موجود ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ ہم مزاحمت کار اپنے آپ کو جب کہتے ہیں تو ہم نے یہ ثابت کیا، بالخصوص میرپور کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب ریاست پر شب خون مارنے کی بات کی گئی، چاہے وہ 5 اگست کا معاملہ ہو، چاہے ابھی یہ 15ویں ترمیم والا معاملہ ہو، تو آپ کو پہلی صفوں میں آزادی پسند نظر آئیں گے، اور وہ قوتیں بھی جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اسلام آباد یا دہلی کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہیں، ان قوتوں کو بھی مجبور کیا ہم نے کہ ان کو بھی مجبوراً آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوا۔ تو وہ جو ان کی مجبوری ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیا مجبوری ہیں۔ وہ ایسی قوتیں ہمارے درمیان موجود ہیں جو ذہنی پسماندگی کا شکار ہیں، وہ پیٹ سے سوچتی ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ پیٹ کے ساتھ ہے۔ تو ہمارے نہ تو کوئی ذاتی مقاصد ہیں، نہ ہم پیٹ سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہن دی ہے ہم اسی سے سوچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ میں نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے،
اور انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر آزادی سے جیے، اور اگر اس کی آزادی کہیں غصب ہوئی ہے تو اس آزادی کے لیے وہ جدوجہد کرے۔ تو یہ تو ہم پچھلے بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیے، جب بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کل یہ تمام کونسلر جب الیکٹ بھی ہوئے اور ہمیں ذرا سا یہ محسوس ہوا کہ یہاں لوگوں کے ساتھ دو نمبری کی جا رہی ہے، جو کہ ہو رہی ہے، ہمارے پاس بڑے واضح چیزیں موجود ہیں۔ یہاں لوگوں کو یہ قبول بھی نہیں ہوا کہ کچھ آزادی پسند جو ہیں وہ اس الیکشن پروسیس کے اندر آئیں۔ بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہے، لیکن ان کی تکلیف کو ہم بالکل نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ٹریک کے اوپر ہیں، اور یہ جدوجہد ہے یہ انشاءاللہ اپنی فیصلہ کن جدوجہد کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آج دنیا بے شک ہندوستان اور پاکستان اس ریاست کے مسئلے کو بیک ڈور پر لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جن کی زمین ہوتی ہے، جن کا گھر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے وہ اپنے گھر اور زمین اور اپنی دھرتی ماں کے لیے انہوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ 4 ساڑھے 4 6 لاکھ قربانیوں کا جو بوجھ ہے وہ ہمارے کندھوں پر ہے، اور ہم ان قربانیوں کا انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ فرض بھی ادا کریں گے اور حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔